دیکھیے ایک حدیث پاک ملے گی، وہ حدیث پاک معجم الکبیر میں حدیث پاک ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پیر یعنی کہ سوموار جو ہمارے یہاں پہ بولا جاتا ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام انسانوں کے جو ہے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جو اچھے برے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک سب کو معاف کر دیتا ہے، صرف دو لوگوں کو اللہ پاک معاف نہیں کرتا ہے۔ اب سب کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ دیکھیے ایک بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو ایک تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اس کے پیچھے اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے، کوئی اگر چھوٹا گناہ اسے ہو جائے جسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اگر بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا کام ہے، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ پروردگار یہ کام اب میں نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن تمام انسانوں کے نامہ اعمال جو ہے مطلب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ پاک تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن دو لوگوں کو اللہ پاک معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک معجم الکبیر میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ دو لوگ کون سے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ جو کہ رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ دشمنی کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے یا دشمنی کرواتا ہے یا پھر لوگوں میں جو ہے لوگوں کے بیچ میں دشمنی ڈلواتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ توبہ بھی کریں یا پھر جو ہے اس کے پیچھے نیکیوں پہ نیکیاں کرتے رہیں پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جب حدیث پاک ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہ حدیث پاک سننے میں تو بہت چھوٹی حدیث پاک ہے اور آسان لفظوں میں یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی، لیکن یہ جو حدیث ہمیں جو سبق دے رہی ہے نا، یہ جو حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، پھر ایسے حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد آج کے اس دور کو دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو خود کو دیکھیں۔ دیکھیے ہمیں دنیا والوں کو جواب نہیں دینا ہے، دنیا والے جو آج ٹھیکیدار بن کے گھوم رہے ہیں ہمیں ان کو جواب نہیں دینا، ہمیں اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ تو ہر ایک انسان یہ سوچ کر چلے کہ مجھے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، باقی دنیا جائے کہیں بھی جائے، دنیا والے یہ جو ہے 2-3 دن جو آپ کی جو ہے مطلب برائی پر بھی آپ کی اگر جو پیٹ تھپتھپائے نا کہ ہاں تو ایسا کر، تو جو ہے تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تجھے اس کی کیا ضرورت ہے، تو ان کو یہ لوگ کل جب میں مر جاؤں گا تو مجھے یہ جو ہے مطلب کل قبر میں اتار دیں گے، قبر میں جانے کے بعد یہ لوگ مجھے بھول جائیں گے اور کسی اور کا ہاتھ پکڑ لیں گے، پھر اس سے برائی کروائیں گے۔ تو مجھے ان کو جواب نہیں دینا ہے، بندہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا، تو نے پڑھا بھی، پھر بھی تو لوگوں سے دشمنی کرتا تھا، پھر بھی تو لوگوں سے رشتے توڑتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر جب وہاں ہم جب پکڑے جائیں گے نا، پھر وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جب یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیے سبق سب سے پہلا یہ ملتا ہے کہ جتنے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، یہ بات یاد رکھیں، بڑی غور والی بات ہے یہ، کہ جتنے بھی ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا، جن سے ہمارا رشتہ ہے، اگر غلطی سے بھی، دیکھیے انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی سے بھی کسی رشتے میں اگر درار پڑ جائے یا کڑواہٹ اگر آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ پھر اس رشتے کو واپس سے اپڈیٹ کرے، یعنی اسے پھر واپس وہ رشتہ جو ویسا کا ویسا واپس بنائے۔ یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی غلطی ہوتی ہے، پھر وہ جو دونوں طرف سے وہ جو ہے رشتے میں جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، تو جو جس انسان کی غلطی ہوتی ہے، میرا ماننا یہ کہ اس کو آگے خود کو بڑھنا چاہیے، یا پھر جس کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اس کو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم اس رشتے کو پھر سے برقرار رکھتے ہیں اس رشتے کو، کیونکہ جب کوئی بندہ توڑنے کی جو ہے کگار پر آتا ہے نا، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آج کے حالات آپ دیکھ لیں، لوگ جو ہے
صبح کسی سے رشتہ کرتے ہیں، جو ہے شام کو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر شام کو کوئی رشتہ ہوتا ہے، صبح ہونے سے پہلے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں نے مذاق بنا رکھا رشتے کا، اور یا پھر دو لوگ رشتہ نہیں توڑنے چاہتے بیچارے، بالکل جو ہے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن تیسرا کوئی ایرا گیرا نتو کھیرا جس کو مزہ آتا ہے رشتہ توڑوانے میں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، یہ بات یاد رکھے۔ اللہ پاک اس کو جو رشتہ توڑتا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، پھر وہ جو رشتہ توڑواتا ہے لوگوں کے کان بھر کر کے یا پھر جو ہے غلط فہمیاں پیدا کر کے، پھر اس آدمی کا حال کیا ہوگا، پھر اس آدمی کا حال کیا ہوگا۔ اگر کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ کے رشتے میں اگر درار آ جائے نا تو آگے بڑھیے، پہل کیجئے، پھر سے اس رشتے کو ویسا بنائیے کہ جیسا تھا، یا پھر اس سے مضبوط بنا لیجیے۔ میں تو کہتا ہوں اسے مضبوط کیجئے کہ واپس، تاکہ وہ رشتہ واپس جو ہے مطلب کوئی اس کو توڑ نہ پائے۔ اب اس کے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے کسی سے اگر کڑواہٹ کبھی اگر پیدا ہو بھی جائے گا، یا پھر کبھی کسی کا دل دکھ بھی جائے گا، تو ایک کام کریں، اگر آپ کی غلطی نہ بھی ہو اور اگلے کی غلطی ہو، پھر بھی آپ آگے بڑھیں، کیونکہ صرف ذہن میں یہ بات یاد رکھیں، یہ جو لوگ آج میرے پیچھے جو کھڑے ہیں نا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو جو ہے جب بھی آپ جہاں پر ہمیں پکاریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ برائی میں جو آج لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا، جیسے ہی آپ مریں گے نا، آپ کو قبر کے اندر ڈالنے کے بعد یہ لوگ آپ کو یاد تک نہیں کریں گے، اور آپ کو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور یہ فرمان جو میں نے ابھی سنایا نا حدیث پاک جو معجم الکبیر میں ہے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے نامہ اعمال 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا، 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، ایک وہ جو کہ دشمنی پیدا جو ہے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ رشتے توڑتا ہے۔ یہ پھر جواب اللہ کو دینا پڑے گا، ان لوگوں کو دینا نہیں پڑے گا جو کہ دنیا میں آپ کی پیٹھ تک تباہ رہے۔ اب تو اگر رشتہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، کوئی غلط فہمی اگر پائی بھی جاتی ہے، یا پھر کسی وجہ سے غلطی کی وجہ سے اگر رشتہ جو ہے ٹوٹنے کی کگار پر بھی آئے، تو ایک کام کریں، اس رشتے کو اپڈیٹ کرنے کا ہمارے پاس ذریعہ ہے۔ دیکھیے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان سے جب بھی ملے سلام کریں۔ یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو بھی ہم سلام کریں گے، سلام کریں گے نا، اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ اتنا خوبصورت بتایا ہے، بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب، یعنی اگلے آدمی آپ نے اپنا فرض نبھا دیا، تو یہ آپ نے صرف سلام کیا، یہ تو ایک سنت ہے، لیکن اگلے کو جواب دینا ہے واجب، تو واجب سمجھ کر جواب دے گا۔ آپ سلام کرو گے تو یہ سلام جو ہے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ دوسرا، جب وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ اور ان کے بیچ میں بن نہیں رہی اس میں، تو اگر وہ کبھی پریشان ہو بزنس کے طور پر، یا پھر دنیا میں اس کا کوئی دنیا سے چلا گیا، یا پھر کچھ بھی معاملے میں اگر کوئی پریشان ہو، تو آپ ان کو جو ہے مطلب دلاسا دلائیں، فون کر کے دلاسا دلائیں، میسج کر کے دلاسا دلائیں ان کو، اور ان کو کہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر کسی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے، وہ اس سے بھی زیادہ اور آپ کو عطا کرے گا۔ جب آپ بندے کو اس طریقے سے ڈھارس بنائیں گے، یا اس طریقے سے بندے کو جب آپ جو ہے مطلب جا کر کے، یا پھر فون سے، صرف فون سے جا کر کے نہیں بلکہ صرف فون سے اگر آپ کہو گے، تو اس کا جو دل کا جو بوجھ ہے نا وہ ہلکا ہوگا، وہ ڈپریشن سے باہر آئے گا، اور پھر وہ سوچے گا یار میرے بارے جو میں نے تو سنا تھا یہ بندہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، جبکہ یہ بندہ تو مجھ سے سلام بھی کرتا ہے، مجھ سے بات بھی کرتا ہے، یار جب میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے جو ہے میری جو ہے مطلب پریشانی میں یہ جو ہے کم سے کم اتنا تو نہیں اس کے پاس ہیلپ کرنے کی طاقت تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ جملے بولتا ہے جس سے میری ہیلپ ہو جاتی ہے، تو اپنا محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رشتہ بھی قائم ہوگا۔ تو رشتے کو قائم کرنے کی کوشش کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ توڑنے جس دن جاؤ گے آپ، اس دن دنیا میں تو آپ رسوا ہو گئے ہی، لیکن اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ اس وقت جو کھڑے ہیں نا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے بھائی، تیرے پاس تو اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے، کیونکہ لوگ کہہ دیتے ہیں جلد بازی کہ اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو کیا تیرا جو ہے مطلب دنیا میں کام نہیں چلے گا۔ تو آپ کو بتا دیتا ہوں، یہی لوگ قبر میں اتارنے کے بعد آپ کے پھر کام نہیں آئیں گے، پھر وہاں پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ مطلب بھائی میں نے جا کر معافی مانگ لی ہے، لوگ اب کیا کہیں گے کہ تو نے جا کر معافی مانگ لی۔ لوگوں سے مت ڈریے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے آپ، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے تو یہ شرک ہے، لوگ آج ہمیں یہ بات کر دیتے ہیں،
اور وہ پھر جو ہے مطلب ادھر سے ادھر کی دلیل لاتے ہیں. تو پھر ان کو یہ بھی بتائیے نا، پھر جو اللہ کے علاوہ کسی انسان سے ڈرے، اللہ کے مقابل جب کسی انسان سے ڈرتا ہے تو وہاں آپ کا شرک کہاں جاتا ہے؟ وہاں پر اس پر بھی تو شرک کا فتویٰ لگائیے نا پھر آپ، تاکہ کتنے لوگوں کا جو ہے مطلب رشتے بچ جائیں، کتنے لوگوں کی جو ہے مطلب یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے. صرف مانگنے سے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مانگنا، دیکھو آپ لوگوں کی ڈیبیٹ ہے، دیکھو لوگوں کی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. اگر اللہ کے علاوہ کسی سے اگر آپ نے مانگ لیا تو یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے آپ نے مانگ لیا تو یہ شرک ہے. تو پھر یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کے علاوہ جہاں بات اللہ اس کے رسول کی ہو اور پھر آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو تو پھر یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بتائیے. جہاں پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہاں لوگ اگر لوگوں سے ڈرے تو پھر وہاں پر وہ ڈر جو اللہ کے مقابل میں، یعنی جہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے وہاں لوگوں سے بندہ ڈر رہا ہے، تو پھر یہ بتائیے وہ کیا وہ بندہ شرک نہیں کر رہا ہے؟ پھر وہاں آپ کی جو بولتی کیوں بند ہوتی ہے؟ تو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، نہ کہ توڑنے کی کوشش کبھی مت کرو. اگر آپ کی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر کے معافی مانگو، غلطی نہیں بھی ہے تو اسے جا کر کہو گے پرابلم ہے کوئی، مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے یا آپ کی اگر غلطی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. معاف کرنے والا انسان بہت بڑا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. معاف کرنے والا انسان بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیں. یہ مادہ اپنے دل میں رکھیے. ہر کوئی کسی کو معاف نہیں کر دیتا ہے. آدمی وہی ہے دنیا میں، وہی جو آدمی ہے جو کہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اس نے میرا نقصان کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، میں اس کو معاف کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں. آپ دیکھیے اللہ پاک آپ کی دنیا کو سنوار دے گا، آپ کی جو ہے مطلب قبر سنور جائے گی اور آپ کی آخرت سنور جائے گی. بات یاد رکھیے. نمبر 2 پہ وہ آدمی جو کہ دشمنی رکھتا ہو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد میں وہ لوگ ذرا سوچیں تھوڑا کہ میں اگر کسی سے دشمنی رکھ رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ایک وجہ جو ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کبھی کبھار جو ہے مطلب کسی سے لڑ لیتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کا حل بھی تو ہوتا ہے نا کہ دشمنی کو واپس جو ہے مطلب دوستی میں بدلا جائے یا پھر رشتہ داری میں بدلا جائے، اس کا حل بھی تو ہے نا. تو سب سے پہلا تو حکم تو یہی ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہو وہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ، کیونکہ جو غلطی کرتا ہے نا اس کے ساتھ دو چار جو ہے مطلب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں ان کو مزہ آتا ہے. پھر وہ ادھر سے بھی چائے پیتے ہیں ادھر سے بھی چائے پیتے ہیں، دونوں طرف سے چائے پیتے ہیں. کیونکہ ادھر جب جائیں گے تو ان کو چائے کا کپ دیں گے اور ان کو 2-3 باتیں سنائیں گے، پھر ادھر آئے گا تو پھر وہ ایک چائے کا کپ پیے گا، ادھر کی 2-3 باتیں سنے گا. کچھ لوگ ایسے دنیا میں آج بھی موجود ہیں. ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے بیچ میں جو ہے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میں ایک چیز آپ کو یہاں پر میں یہ اپنی طرف سے جملہ جو ہے انوالو کر رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ بات بول رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے آپ کا جو کسی وجہ سے آپ کی جو ہے لڑائی ہو جائے، میں اس کو دشمن نہیں بولنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے دنیا میں کوئی جو ہے مطلب بول چال میں ادھر ادھر کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو بندہ آپ کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، آپ سے بات نہیں کرتا ہے، سلام نہیں کرتا، آپ کو کلام نہیں کرتا ہے. ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ یار جو مطلب میں اس بات نہیں کرتا ہوں، میں اس کے گھر نہیں جاتا ہوں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر بھی آتا ہے، آپ کی جو ہے مطلب جب بھی آپ جو ہے خوشی اور غم کا کوئی بھی جو معاملہ ہوتا تھا وہ اس میں شریک بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں آپ کے لیے اس میں ایک کوئی دشمنی رہتی ہے. وہ آدمی سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اسی کو دوگلا کہا جاتا ہے. یہ بات یاد ہے. اور وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے. دکھنے والی چیز تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن وہ آدمی جو کہ باہر سے تو آپ کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے، باہر سے دیکھ کر آپ کی جو ہے آپ کے لیے ہمدردی جتا رہا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ آپ کے لیے دشمنی جو ہے مطلب جب بھی موقع اس کو ملے گا وہ آپ کی دشمنی کہیں نہ کہیں اس کی جھلک نظر آئے گی. پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ جس ناؤ میں بیٹھے ہوئے کشتی میں آپ بیٹھے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے وہ چھید کر دے، پھر ناؤ اگر وہ ڈوبے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا. تو جو بندہ دشمنی کرتا ہے اس کے لیے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہمیں ایک حل جو نکالنا ہے وہ حل یہ ہے کہ دیکھیے دشمنی جب آپ کر رہے ہیں نا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ دشمنی کرنے کے لیے بھی دشمنی جب ہمیں حکم دیا گیا نا تو دشمنی دوستی دشمنی کرنے کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. بات یاد رکھیں. اب اگر آپ کی دشمنی ایسے آدمی سے ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بری بکواس کرتا ہو یا اللہ رب العزت کے بارے میں بری بکواس کرتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے جن کو مرتبہ دیا ہے ان کے بارے میں اگر بکواس کرتا ہو تو آپ کی دشمنی جائز ہے اس آدمی سے. یہ تو ایک ہے ہی کہ کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا پھرے، اس کے پاس کوئی نالج ہے نہیں، پھر بھی وہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا پھرے.
یا پھر جو ہے اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے، اس کے بارے میں کوئی نالج بھی نہیں ہے اس کو، یا پھر ایسا ہے کہ اللہ کے بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں، بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں جنہوں نے جو ہے مطلب یہ اس دین کی جو ہے خدمت کی ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں وہ مذاق اڑاتا پھرے یا ان لوگوں کے بارے میں جو ہے مطلب سرکشی کرتا رہے، وہاں تک تو آپ کی دشمنی جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات ہو اور کبھی انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو جس انسان سے غلطی ہو نا اس انسان کو چاہیے کہ پہلے جا کر معافی مانگ لے، یا پھر اگر معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے، صرف آپ جا کر سلام کر لیں، آپ کی جو ہے ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دشمنی رکھتا ہے نا لوگوں سے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو دنیا میں ہم نے چاہے کسی بھی وجہ سے ہماری دشمنی ہوئی تو 2 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ جو لوگ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو کبھی دلاسا دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ آپ کے مرنے کے بعد میں یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے آپ کی قبر پہ آ کر کے، یا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے؟ نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی جو ہے مطلب ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کو خود کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر دنیا میں صرف دنیاوی چیزوں کے تعلق سے اگر ہم نے کسی دشمنی لے مول لی ہے، اگر ہماری غلطی ہے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس آدمی کے گھر جو ہے اس کے پاس جا کر کے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں ہمارے پاس آج فون ہے، اس کے میسیج ہے ہمارے پاس، اس کو فون کر کے میسیج کے ذریعے پوری بات کریں ان کے سامنے۔ لوگوں کے بہکاوے نہ آئے کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات آ بھی جائے کہ میرے بارے میں اس نے ایسی بات بولی ہے تو بھی کہہ دیں کہ میں نے آج تک ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، تو آپ جو ہے مطلب یہ ایک طرح کا الزام، اس کو آپ میں بھولنے کو تیار ہوں، آپ بھول جائیں، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ اگر اس کو جتنا لمبا کرو گے نا یہ اور زیادہ بات لمبی بنے گی، پھر یہ دشمنی لے کر اگر آپ دنیاوی دشمنی لے کر اگر آپ دنیا سے چلے جاؤ گے نا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کو پھر میرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا، تو پھر رب معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر کون ہے جو دوسرا معاف کر سکتا ہے؟ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر لوگ کہیں گے بھئی تو اتنی جو ہے بہادری سے اس کے ساتھ لڑا تھا، چاہے وہ کچڑی کا کیس تھا یا پھر کورٹ کا کیس تھا، زمینی معاملہ تھا تیرا، یا پھر پیسے کا لین دین تھا، یا تیرا کوئی دوسرا ایسا کوئی معاملہ تھا، تو اتنی جو ہے بہادری سے لڑا تھا، اب جا کر ان کے سامنے تو جو معافی مانگ لے گا یا اب ان سے جو تو بول چال کر لے گا؟ تو اگر وہ بندہ وہاں پھر سے اگر لوگوں سے ڈر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں ڈر رہا ہے تو پھر ایک بار پھر سے بتا دوں، پھر ان کو وہاں پر ان لوگوں کی بات لائے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، پھر ان کو بھی بتاؤ نا یار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ڈر ہے وہاں پر وہ اللہ سے نہیں ڈر کر بلکہ دنیا کے لوگوں سے ڈر رہا ہے، پھر اس پر جو ہے مطلب یہ پھر فتوے کیوں نہیں آتے؟ لوگ جو ہے جھٹ سے رشتے توڑ دیتے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے ایک دوسرے کی دشمنی لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ دشمنی صرف دنیا کی چند چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ایسا نہیں ہے، اپنی جو ہے صرف انا کو یا اپنی جو ایک ناک جو لمبی ہو چکی ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے، یا جس کو کہتے ہیں کہ ایک مونچھ جو ہے ہماری اونچی رہنی چاہیے، صرف اسی کی وجہ سے۔ دیکھیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مہلت دی ہے نا اتنا ہی ہمیں جینا، اس کے بعد میں واپس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف پلٹنا ہے، اور پھر ہمیں اسی کو جا کر حساب دینا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہمارا حساب لینے والا نہیں ہے، ہمیں اسی کو حساب دینا جا کر کے۔ جب ہمیں اسی کو حساب دینا ہے تو پھر ڈرنا بھی اسی سے۔ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جو کہ رشتے توڑتا ہے، تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم رشتوں کو نبھائیں۔ اب جب اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر تم دشمنیاں کرو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر دشمنیاں کرتے پھرو گے وہ بھی تمہارے لیے، صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، تو میں پھر اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر اس دشمنی سے کتنے قبیلے برباد ہوتے ہیں، کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کتنی مرتبہ جو ہے لوگ جو ہے اپنی پگڑیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے، بندے کی اگلے کی غلطی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنے جو ہے غرور رکھتا ہے۔ میں پھر سے ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر معجم الکبیر میں حدیث پاک بات پڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جو رشتہ توڑتا ہے اور جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور میں یہاں پھر کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کلیئر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اگر کسی دشمنی کرتا ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو غلط کہتا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات کو اگر کوئی غلط کہتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یا پھر وہ جو ہے مطلب اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی جو ہے مطلب شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اس سے تو آپ کی دشمنی جائز ہے ہی۔ اب جا کر پڑھیے نہ جا کر،
لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ جو ہے دشمنیاں لے لیتے ہیں، اور وہ دشمنیاں پھر خاندانی بنتی ہیں. پھر ان دشمنی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو آئیے پھر جو ہم نے جو رشتے جو ہے نا مطلب صرف اپنے انا کے لیے جو توڑ دیے نا، ان رشتوں کو واپس اپڈیٹ کریں. اپنے انا کے لیے کہ میری مونچ اونچی رہنی چاہیے، میری بات رہنی چاہیے، تو میں ہی ہوں کرنے والا سب کچھ. اگر سوچ کر ہم بیٹھے ہیں نا، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، پھر ہمیں قیامت میں اللہ کو جواب بھی دینا ہے. اگر کوئی لڑائی اس لیے جو ہے مطلب برقرار رکھتا ہے کہ بس میں ہوں، طاقت ہے میرے پاس، میرے پیچھے آدمی کھڑے ہیں، اور جو ہے مطلب جو آگے ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اس کو پھر کچھ نہیں سوچنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو ہے مطلب مجھے مرنا ہے. یہ صرف اتنا سوچنا ہے کہ مجھے جواب اس کا اللہ رب العزت کو دینا ہے. جا کر کے بندہ اپنا آپ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اس کا ایمان اگر صحیح سلامت ہے، اگر اس کا ضمیر اگر زندہ ہے، تو سب کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ بھلے کچھ بھی کرتے پھریں بھیا، آپ کی مرضی ہے.